تو فرینڈز دوسرے دن میں پھر چلا گیا مزار پہ. مزار جہاں پہ ہم تھے وہاں سے 25 کلومیٹر دور تھا. تو اس مزار میں میں اور رحمان چچا، میں نے اس کو فون کیا، اس کے رکشے پہ گیا، ساتھ میں گپ شپ لگاتے ہوئے چلے گئے. مزار پہ میں نے بہت کوشش کی لیکن کوئی سراغ نہیں ملا. ہر قسم کے لوگوں سے ملا لیکن کچھ نہیں ہوا ادھر. لہٰذا مایوس ہو کے وہاں سے رات کو 10 بجے واپس آنا پڑا. چونکہ رحمان چچا تو ادھر چھوڑ کے مجھے چلا گیا تھا لیکن ساتھ ساتھ میں رابطے میں رہتا تھا. ہم لوگوں کے پاس نعیمہ کی تصویریں تھیں جو 5 سال پرانی تھی، لیکن اب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ نعیمہ کیسی ہوگی، کہاں پہ ہوگی، کس سال میں ہوگی، کچھ پتہ نہیں تھا. پھر نادیہ کی راستے میں مجھے رنگ آئی کہ تم کہاں ہو. تو میں نے اس سے پوچھا کیوں خیریت؟ اس نے کہا تم سمندر کے کنارے آج نہیں آئے. میں نے کہا تمہارے 2 دوست ہیں، تم نہیں ہو. میں نے کہا کوئی ایمرجنسی؟ اس نے کہا میرا تم سے کام ہے، تم جلدی آؤ. میں وہاں سے ٹیکسی پکڑ کے سیدھا سمندر کے کنارے پہنچ گیا. وہاں سے نادیہ نے مجھے بتایا کہ ایک آدمی آج آنے والا ہے جس کا نام ہے نوید. نوید ایک ایسا آدمی ہے کہ کراچی میں اگر اسے کوئی بھی کام سونپا جائے تو وہ پورا کر سکتا ہے. تو میں نے کہا تمہیں کیسے معلوم؟ اس نے کہا کہ وہ میرا بہت پرانا فرینڈ ہے اور ہمارا ایک ہی دھندا ہے، تو وہ ہم سے رابطے میں رہتے ہیں، لیکن وہ کبھی کبھار بہت کم دیر ہم سے ملتا ہے. لیکن یہ وہ شخص ہے کہ تمہیں نعیمہ تک پہنچا سکتا ہے اگر نعیمہ کراچی میں ہے تو. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر. تو وہ کچھ یوں کہ فرینڈز میں شہریار اور خرم بھائی کو بتائے بغیر نادیہ کو لے کے ٹیکسی میں مچھر کالونی کی طرف چلا گیا. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ مچھر کالونی ہے کدھر، لیکن اس طرف گیا. وہاں سے نوید کو پک کیا تو ہم لوگ ایک ہوٹل میں چلے گئے. راستے میں نوید نادیہ سے کافی گپ شپ کرتا، کس کرتا وغیرہ وغیرہ. میں یہ سب دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ ان لوگ کی کیسی زندگی ہے. ہوٹل میں پہنچے تو نوید نے مجھ سے بات چیت شروع کر دی. بیٹھے گپ شپ لگائی. تو جب اس کو میں نے بتایا کہ میں لاہور سے ہوں تو ایک دم بدل سا گیا رویہ اس کا میرے ساتھ، جیسے انسان غصے میں ہو جاتا ہے. بہرحال بات چیت کی، میں نے تصویر نکالی. میں نے کہا یار اس لڑکی کو ڈھونڈنا ہے. نوید نے کہا پہلی بات تو یہ میں اس لڑکی کو ڈھونڈوں گا نہیں، دوسری بات کہ اگر مجھے پتہ بھی ہوتا تو میں بتاؤں گا نہیں تم لاہور کے ہو. تو میں نے کہا لاہور کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے؟ اس نے کہا بس یہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن لاہور والے کسی آدمی کی میں ہیلپ نہیں کرتا. میں نے کہا پھر بھی کوئی مسئلہ ہے لاہور والوں سے، تمہیں کوئی بات ہے؟ چونکہ فرینڈز ہر ایک انسان کی ایک کہانی ہوتی ہے. اس کی بھی کہانی کچھ اس طرح تھی کہ وہ جس لڑکی سے پیار کرتا تھا وہ لاہور میں اس کی شادی ہو گئی تھی. جب یہ اس کو ملنے گیا تو وہاں پہ پتہ نہیں کیا ہوا،
لیکن وہاں سے اس کی نفرت شروع ہو گئی لاہور والے کے ساتھ۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ میں نے کہا دیکھو تمہاری اگر اس لڑکی کے ساتھ بات چیت ہے، اگر وہ لاہور میں ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا کس طریقے سے اس کے ساتھ رابطہ کرواؤں گا، جو بھی بات ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہے تم لوگوں میں دور کروں گا۔ اس نے کہا بات تم کرواؤ گی، جب وہ زندہ ہوگی تو تم بات کرواؤ گی۔ میں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں اس طرح گیا تھا، اس طرح اسے پورا واقعہ اس نے سنایا، لیکن آخر میں یہ بات ہے کہ اسپتال میں وہ لڑکی اس کی وجہ سے خودکشی کی، ادھر کوشش کی تو وہ لوگ اس کا اسپتال لے کے زخمی تھی، تو جب یہ بھی اسپتال میں گیا تو ان لوگوں نے ممکن اسپتال میں اس کے ساتھ لڑائی کی، تو اس کی جو محبوبہ تھی تو اس نے چھت سے کود کے جان دے دی، اور اس کو آخر میں یہ بولا کہ اب میں ختم ہو گئی ہوں اور تم بھی کراچی واپس چلے جاؤ۔ تو یہ تو نوید کی سٹوری تھی، اس وجہ سے لاہور والوں سے اس کو نفرت تھی۔ جب اس کی سٹوری میں نے سنی تو میں نے کہا دیکھو نوید بھائی، تم نے تو پیار کیا ہے نا؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا لاہور والوں کے ساتھ بھی تم دشمنی نبھا رہے ہو اپنے پیار کی وجہ سے؟ اس نے کہا بالکل۔ میں نے کہا تمہیں تو پتہ ہوگا کہ جو انسان پیار کرتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے، اور اگر تمہاری محبوبہ تو چلو فوت ہو گئی، دفنا دی، تمہارا تو دل قرار ہے، لیکن اگر کسی کی محبوبہ گم ہو جائے تو پھر کیا کرے گا وہ؟ اس کی کیا حالت ہوگی تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ہے کہ تمہاری اس طرح حالت ہو۔ میں نے کہا بہت اچھا ہوتا اگر میں ہوتا۔ اس نے کہا تو پھر وہ کون ہے؟ پھر اس کو میں نے سارا قصہ سمجھایا کہ دیکھو نوید بھائی، میں تو لاہور کا ہوں، میرے ساتھ ایسے نہیں ہوا، وہ تو ہمارا دوست ہے، میں تو اس کے لیے گھوم رہا ہوں، اس کے لیے۔ تو وہ بڑا حیران اور پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم ایک دوست کے لیے اتنا کر رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا میں نے تو کسی سے محبت بھی نہیں کی، پھر بھی اس طرح کر رہا ہوں۔ تم نے تو محبت بھی کی ہے، تمہیں تو سب چیزوں کا پتہ ہے، پھر بھی تم ہماری ہیلپ نہیں کر رہے۔ پیسے لے لو اپنے، تم جتنے کہو گے۔ اس نے کہا میں 50,000 لوں گا۔ میں نے کہا میں 50,000 دوں گا، یہ لو 20,000، اور کتنے چاہیے؟ اس نے کہا اگر یہ 20,000 لے کے میں بھاگ گیا تو؟ میں نے کہا تو بھاگ جاؤ، ہم تو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس نے 20,000 روپے دوبارہ میرے جیب میں ڈالا۔ اس نے کہا کہ یہ بات ہے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر وہ اس کے آنکھوں میں آنسو آئے تو اس نے کہا چلو میری محبوبہ بھی تو لاہور میں دفن ہے، اس کے لیے تمہاری ہیلپ کر دوں گا۔ میرا دل بڑا خوش ہوا۔ میں نے کہا دیکھو جو انسان پیار کرتا ہے کتنا پاگل ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا۔ اس کی محبوبہ دفن ہے لاہور میں، وہ اس کے لیے میرے ساتھ اس طرح کر رہے، بغیر پیسوں کے کام کرے گا میرا۔ اس کو پاگل نہیں تو کیا کہیں گے؟ لیکن وہ جو پچھلے زمانے کی اگر ہم کتاب کھولے لیلا مجنوں وغیرہ، تو وہ لوگ تو مٹی کو بھی چنتے تھے کہ ادھر سے میری لیلا کو گزر ہوا۔ تو آج بھی وہ آدمی زندہ ہے لیکن حالات کی وجہ سے بے بس ہیں، گھومے ہوئے ہیں اس دنیا میں، جن کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اور یقین مانے کوئی بھی ایسا لڑکی یا لڑکا آپ لوگ کو مل جائے جس کے ساتھ اپنی لو سٹوری میں کوئی ایسا حادثہ ہوا ہو، تو آپ لوگ ایک دفعہ اس سے بات چیت کریں، اس کی سٹوری میں جھانک کے دیکھیں کہ وہ کیسے اپنی لائف جی رہا ہے، آپ لوگوں کو خود پتہ چل جائے گا۔ فرینڈز، نوید نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تمہاری پوری ہیلپ کروں گا۔ پہلے تو اس کو میں نے تصویر دکھائی تو اس نے دیکھی نہیں، لیکن جب اس نے دیکھی تو اس نے کہا یہ لڑکی؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یہ لڑکی کہاں سے آئی تھی؟ پھر میں نے اس کو پورا، چونکہ ہمیں جو بھی آدمی ملتا ہم اس کو سب سچ بتاتے، پوری کہانی۔ تو نوید ایک ایسا ڈیلر تھا کہ وہ کوئی بھی نئی لڑکی ہوتی تو وہ جو VIP لوگ ہیں تو ان کے لیے وہ سپلائی کرتا۔ اس نے کہا اس لڑکی سے میں مل چکا ہوں۔ تو میں نے فوراً کہا کہاں؟
اس نے کہا آج سے 3 سال پہلے. میں نے کہا کہاں پہ تھی؟ اس نے پھر مجھے بتایا کہ اس کو ایک ادھر لڑکی ہے، عورت ہے، آنٹی ہے، جس کے پاس یہ تھی، لیکن اب اس کے پاس ہے نہیں ہے، مجھے نہیں پتا. لیکن یہ اس لڑکی کا اس کے پاس میں نے دیکھا ہے، اور اس کو 1-2 جگہ پہ میں خود لے کے گیا ہوں. جب اس نے جگہ بتائی تو میں نے کہا کیا کرنا؟ اس نے کہا اس کا نمبر ہے میرے پاس. جب نمبر ملا ہے تو وہ بند تھا، تو مجھے ایسا لگا شاید نائمہ اس کے پاس ہے، مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا. میں نے کہا چلو نوید اس کے پاس. اس نے کہا یار تم پاگل ہو، یہ جو آنٹی ہوتی ہیں یہ کسی لڑکی کو بھی 3-4-5 یا زیادہ سے زیادہ 6 ماہ سے زیادہ نہیں اپنے دیرے پہ رکھتی، آگے پیچھے کر دیتی ہیں. اب پتہ نہیں اس کے پاس ہے نہیں. میں نے کہا نہیں ہے تو سراغ تو مل جائے گا نا، چلو جاتے ہیں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. اس نے کہا تم باہر کھڑے ہو جاؤ، میں جا کے اپنے طریقے سے پوچھوں گا. کیونکہ یہ ایسا نیٹ ورک ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ تم اس لڑکی کو ڈھونڈ رہے ہو تو نہیں بتائیں گے، الٹا جان کا بھی خطرہ ہے. کیونکہ یہ لوگ اس چیز میں بہت احتیاط کرتے ہیں کہ لڑکی کے پیچھے اگر کوئی آئے تو چاہے کسی کے پاس بھی وہ نہیں بتاتے. بہرحال یہ آدمی گیا اس آنٹی کے پاس، اس سے بات چیت کی، اس سے پوچھا. اس نے اس کو بتایا کہ وہ تو 2 ماہ بعد ایک آدمی نے پیسے دے کے دے دیا تھا اس کو. اس نے کہا کون تھا؟ اس نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اس لڑکی کو میں نے 3,50,000 روپے میں دیا تھا، اور وہ آدمی مجھے 10 لاکھ اور 20,000 دے کے 10 لاکھ دیے نقد، اور 20,000 مجھے ویسے ہی دے کے چلا گیا کہ تم نے اچھی لڑکی دی ہے مجھے. میں نے اس سے بہت پوچھا کہ اس کو کہاں لے کے گیا. نوید نے اس سے بہت پوچھ کے کی. اس نے کہا فرینڈ نوید میرے پاس آ گیا. اس نے کہا یار وہ تو اس طرح بول رہی ہے کہ کوئی آدمی اس کو لے کے چلا گیا 10,20,000، اور اس عورت نے اس سے لیا تھا 3,50,000 میں. میں نے کہا یار نوید تم اس سے پوچھ سکتے ہو کہ اس نے کس سے دیا تھا اس کو، وہ آدمی ہمیں معلوم کرنے. اس نے کہا اس آدمی کو پیچھے کیا کرو گے جا کے؟ اس نے بھی کہیں سے دیا ہوگا، اس طرح تو تم پیچھے جاؤ گے، آگے کی طرف سوچ کرو گے یہاں سے کہاں غائب ہو گئی. مجھے پورا یقین تھا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، نہ تو اس کو کسی شخص پہ اس نے بھیجا ہے، نہ کیا اس کو کہیں سپلائی کیا ہے. پھر وہاں پہ ایک لڑکی ایک اور تھی. میں اندر گیا، ان کو کہا تم لوگ، نادی اور یہ تھی، ان کو بولا تم لوگ ٹیکسی میں بیٹھو، میں اوپر سے ہو کے آتا ہوں. اس نے کہا کیا کرتے ہو تم؟ حسن مت جاؤ. میں نے کہا تم صبر کرو. میں اوپر گیا، ادھر مختلف قسم کی لڑکیاں تھیں. آنٹی تھی. اس نے کہا ہاں. میں نے ایک لڑکی کو اشارہ کیا کہ یہ چاہیے. اس نے کہا اس کا 2,000 ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا 3 گھنٹہ ہے. میں نے کہا 3 گھنٹہ ہے، تمہارا جتنا دل چاہے. میں نے کہا صحیح ہے. اس کو میں ساتھ لے گیا. اس کو میں نے پوچھا تم کب سے ہو ادھر؟ اس نے کہا بھائی میں تو تقریباً 3 سال سے ادھر ہوں. تو جب میں نے اندازہ لگایا تو اس نے کہا کہ میں نے جب نائمہ کی تصویر نکالی اور اس کو بتایا کہ اس لڑکی کو تم ملی تھی، اس نے کہا یہ تو بہت اچھی لڑکی تھی، میں اس کو جانتی ہوں، یہ ادھر آئی تھی. میں نے کہا تمہارے سر سے میں نے 2,000 دیے، تم 5,000 یہ اور رکھو اپنے پاس. اس نے کہا نہیں. یہ لڑکی اتنی پیاری تھی کہ جہاں پہ بھی بیٹھتی تو اس انسان کو اپنا بنا لیتی. اس نے ہمارے ساتھ 2 مہینے گزارے بہنوں کی طرح. میں نے کہا وہ تو بول رہا ہے 6. اس نے کہا وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، میں سچ بتا دوں تمہیں. میں نے کہا کیا؟ چونکہ جب میں انٹر ہوا تو میں نے ان سب لڑکیوں میں دیکھی تو جو بڑی عمر کی تھی اس کو میں نے سلیکٹ کیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کو کوئی لوگ پسند زیادہ تر نہیں کرتا، اور یہ کب سے ادھر پڑی ہے. کیونکہ ایسی
بڑی عمر کی لڑکیاں آگے پیچھے کرتی بھی نہیں ہیں یہ، کیونکہ ان کو کوئی لیتا نہیں، ان کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی۔ اس نے پھر مجھے بتایا کہ یہ اب یہاں پہ نہیں ہے کراچی میں۔ میں نے کہا پھر کہاں ہے؟ اس نے کہا یہ ایک سیٹ نے لی تھی کہ یہ اس کو دبئی لے کے جائے گا کسی کلب کے لیے۔ میں نے کہا وہ سیٹ کہاں کا رہنے والا تھا؟ اس نے کہا اور تو مجھے پتہ نہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ وہ اس کا بنگلہ کلپٹن میں ہے۔ اس نے مجھ سے نمبر لیا، میں نے اس لڑکی کو، اس نے مجھ سے چپکے سے نمبر لیا۔ اس نے کہا کہ میں اس سیٹ کا کس طریقے سے نمبر نکال کے تو میں سینڈ کروں گی، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں۔ جب میں واپس نکلا تو چلنے لگا، تو وہ جو آنٹی نما عورت تھی اس نے مجھے کہا کہ روزانہ آیا کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، روزانہ آؤں گا، فکر مت کرو، چونکہ اسے تو پتہ نہیں تھا کہ اندر ہم نے کیا کیا۔ لیکن نوید کو میں نے کہا کہ بات تو اس طرح ہے، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے۔ اس نے کہا مجھے بھی پتہ تھا، لیکن کیا کرتا میں، ہم ادھر ان کے ساتھ زور تو ہمارا چلتا نہیں ہے۔ میں نے کہا اب اس نے کہا کہ انتظار کرو، وہ لڑکی جب بھی تمہیں نمبر سینڈ کرے گی پھر پتہ چلے گا آگے کا۔ لیکن نوید نے مجھے کہا کہ خیال کرو کوئی گیم نہ ہو۔ لیکن اس نے کہا کہ کلپٹن یہ بڑے لوگ جتنے بھی ہیں، یہ جتنے سیٹ ہیں کراچی کے، میں سب کو جانتا ہوں۔ اگر اس نے نمبر سینڈ کیا تو میں ایک دم تمہیں بتا دوں گا کہ اس کو آدمی کو میں جانتا ہوں یا نہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ فرینڈز ہوئے کچھ یوں کہ 2 دن تک میں موبائل کو دیکھتا رہا کہ شاید وہ لڑکی میسج کر دے، کوئی کال کر دے۔ آخر کار ایک رات کو اس نے فون کیا کہ بھائی تم وہی ہو جو ادھر آئے تھے نائمہ لڑکی کا پوچھنے؟ میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے مجھے فوراً سے نمبر سینڈ کیا اور کہا کہ میں تمہارا نمبر ڈیلیٹ کر رہی ہوں، اس نمبر پہ کال وغیرہ مت کرنا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ جب وہ نمبر جو ہی میرے پاس آیا تو میں نے نوید کو فون کیا، چونکہ 2-3 دن گزر گئے تھے، نوید تو کہیں چلا گیا تھا لیکن ہمارے ساتھ رابطے میں تھا۔ میں نے جب نوید کو نمبر سینڈ کیا تو نوید نے کہا فکر مت کرو، میں پتہ لگاتا ہوں۔ پتہ لگاتے اس سیٹ کا پتہ چل گیا جس نے نائمہ کو لیا تھا۔ پھر فرینڈ ہوا کچھ یوں کہ نوید اس کے پاس گیا، اس سے بات چیت کی، وہ بھی اس کو جانتا تھا اس کو۔ تو نوید نے اس کو لالچ دی کہ اس طرح 2-3 نئی لڑکی آئیں گی 2-3 دن بعد، اس طرح باتوں میں اس نے پھر اس سے پوچھا کہ ایک تو تم بھی وہاں سے لائے تھے اس طرح کی لڑکی تھی، یہ کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا یار اس کو میں لایا تھا ادھر، لیکن وہ لڑکی ہر وقت ایسی ہوتی تھی کہ اس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی تھی، وہ میرے کام کی نہیں تھی۔ اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا یار اس کو میں پھر کسی پہ بیچ دیا۔ کس پہ؟ اس نے کہا کراچی میں ایک گڈھا ہے وہاں پہ اس کو میں نے بیچا ہے۔ نوید نے ساری انفارمیشن لی اور وہاں سے سیٹ سے نکلا اور مجھے بولا کہ چلو ایک جگہ پہ جائیں گے۔ مجھے بلایا وہاں پہ، پھر مجھے کہا کہ چلو ایک جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ اس نے سودا جس شخص کے ساتھ نائمہ کا کیا تھا وہاں پہ۔ ہم لوگوں نے وہاں سے ٹیکسی پکڑی اور تقریباً 1.5 گھنٹے کے راستے کے بعد وہاں جا پہنچے۔ وہ اتنی خوفناک جگہ تھی کہ میں آپ لوگ کو نہیں بتا سکتا۔ وہاں پہ گئے، وہاں پہ کرسچین تھے، اس میں سے ایک کا نام ابھی مجھے یاد نہیں، پتہ نہیں کیا تھا، لیکن کرسچین کے نام کی طرح کچھ مشکل سا نام تھا، بہت ٹائم ہو گیا اس بات کو۔ تو اس سے ہم نے ملاقات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ تھا نہیں۔ اس کے انتظار میں بیٹھے تو 4 گھنٹے گزر گئے۔ جب وہ آیا
اس سے نوید نے بات چیت کی، لڑکی کی تصویر دکھائی، اس نے کہا کہ یہ تم نے فلاں آدمی سے لی تھی؟ اس نے کہا جی میں نے لی تھی۔ اس نے کہا آپ کدھر ہے؟ اس نے کہا یار یہ تو ہم نے بیچ دیا آگے۔ کہاں پہ؟ اس نے بتایا، پھر ایڈریس، اس آدمی کا نمبر دیا، اس سے ہماری بات کروائی، تو وہ آدمی بول رہا تھا کہ ہاں میرے پاس ہے۔ میں بہت خوش ہوا، لیکن ہم جب پہنچے تو اس کے پاس نہیں تھی، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ لیکن وہ جو آدمی تھا اس کا نام ٹونی تھا، جس کے پاس ہم گئے تھے، وہ بہت تیز تھا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ اس لڑکی کو ڈھونڈ رہے تھے اور ڈھونڈ رہے ہیں اب بھی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو وہ لڑکی نہیں ہے، لیکن جہاں پہ ہے مجھے پتہ ہے۔ تو ہم لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کہاں پہ ہے، تو اس نے کہا اس کی تو میں قیمت لوں گا 1,00,000 روپے۔ چونکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے اس سے بات کروائیں کہ کہاں پہ، لیکن ہماری لاکھ کوششوں کے باوجود کچھ نہیں ہوا۔ وہ اپنی ڈیمانڈ پہ کھڑا رہا کہ 1,00,000 روپے چاہیے، جو ٹونی تھا۔ یوں فرینڈز، ہم وہاں سے ناکام ہو کے ہم نے اس سے کہا کہ 3 دن بعد بات کریں گے۔ میرا یہ ارادہ تھا کہ میں جاؤں گا، پیسوں کا انتظام کروں گا، شہریار کو بولوں گا، تو مجھے پتہ ہے کہ سب ایک دم پیسے برابر کر کے واپس آئیں گے کل یا پرسوں۔ نوید نے بھی کہا کہ یہ انسان بہت لالچی انسان ہے اور بہت تیز ہے، اس کو پیسے دیں گے تو تبھی پتہ چلے گا، ورنہ یہ کچھ بھی نہیں بتائے گا۔ راستے میں نے نوید سے کہا کہ یار تم پیسے بھی نہیں لے رہے ہو، ہمارے لیے اتنی محنت کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ میں زندگی میں پہلی دفعہ دیکھوں کہ کسی کو پتہ ہے کہ اس کی جو محبت ہے وہ بازاروں میں بک رہی ہے اور اس کو ڈھونڈ رہا ہے پھر بھی۔ اور دوسری بات یہ دیکھ رہا ہوں کہ دوستی میں لگے ہیں 2 لڑکے ایک آدمی کے ساتھ اس کی بیوی ڈھونڈنے میں، نہ تو ان کو کچھ فائدہ ہے، پیسے بھی خود سے لگا رہے ہیں، خسارہ بھی اپنا ہی کر رہے ہیں، لیکن کیوں؟ ایسے انسان میں نے دیکھے نہیں، اس لیے میرا دل چاہ رہا ہے کہ تم لوگ کی مدد کروں اور اس لڑکی کی زندگی بچاؤں۔ یوں فرینڈز، ہم جا رہے تھے واپس کے ایک لڑکی نے پیچھے سے آواز دی جو رکشے میں آ رہی تھی۔ جب ہم رکے تو اس نے کہا کہ تم لوگ ٹونی کے پاس گئے تھے ایک لڑکی کو پوچھنے کے لیے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اس نے کتنے روپے مانگے بتانے کے؟ ہم نے کہا 1,00,000۔ اس نے نوید کو سائڈ پہ کیا اور کہا کہ یہ لڑکا کون ہے، اس کو کیوں پوچھ رہا ہے، ساری تفصیل نوید نے اس کو بتایا۔ چونکہ نائمہ ایک اچھے گھرانے سے تھی، آپ لوگوں کو میں نے پہلے ہی کہا، وہ جہاں بھی جاتی تھی تو ہر ایک کو اپنا بنا لیتی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ بھی اس نے کچھ ٹائم گزارا تھا اور یہ بھی نائمہ کی بابت میں گرفتار تھی۔ یوں فرینڈز، اس لڑکی نے بتایا کہ میں ایک آدمی کا نمبر دیتی ہوں، عورت ہے جس کا نام شبنم ہے۔ ٹونی نے شبنم پہ اس کو 6,00,000 روپے میں فروخت کیا، لیکن اس نے سیٹ سے 3,00,000 روپے میں لیے تھے۔ تو ہم نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ ہے؟ تو بعد میں اس نے بتایا کہ میں ٹونی کی بہن ہوں اور ٹونی مجھ سے بھی یہ کام کرواتا ہے۔ ہم چونکہ مطمئن ہو گئے، میں نے اس لڑکی کو 5,000 دیے، لیکن وہ نہیں لے رہی تھی، لیکن زبردستی میں نے اس کو دی۔ میں نے کہا نہیں، یہ تمہاری چائے ہو گئی ہماری طرف سے۔ پھر میں اور نوید نے کہا کہ میں اس کو جانتا ہوں، لیکن آج اس سے نہیں مل سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کچھ ایسی باتیں ہیں جو تمہیں نہیں پتہ، مجھے پتہ ہے، کل جائیں گے، تم میرے انتظار کرنا، عصر کے ٹائم فون کا، عصر کے ٹائم جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا شبنم اس طرح ہے میرے ساتھ جیسے کہ میری بیوی آنٹی ہے، بہت بڑی عمر کی ہے، لیکن گپ شپ ہماری اس طرح ہے
تم بے فکر رہو، کل جائیں گے اس کے پاس، یہ موبائل کی باتیں ہیں نہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ میں جب واپس آیا ساری صورتحال بتائی شہریار کو، خرم کو، تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ ان لوگوں نے کہا تو پھر ادھر پہرا دینا چھوڑ دیں سمندر کے کنارے۔ میں نے کہا ہاں بس ابھی ادھر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگلے دن ہم اکٹھے ہو گئے عصر کو، میں، خرم، شہریار، ہم تیار تھے کہ جو نوید کا فون آیا تو ہم لوگ ٹیکسی پکڑ کے نوید کے پیچھے چلے جائیں۔ نوید نے فون کیا تو میں نے کہا کہ ہم اس طرح 3 لڑکے ہیں، 2 لڑکے ہیں اور ایک یہ ہمارے لائمہ کا شوہر ہے، ہم سب آ رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، تم اکیلے آنا اور کسی کو ساتھ مت لانا۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا بس۔ لیکن خرم اور شہریار مان نہیں رہے تھے، تو میں نے ان لوگوں سے پھر کہا کہ تم لوگ اس طرح کرو کہ ایک دوسری ٹیکسی میں بیٹھ جاؤ اور ہمارے پیچھے پیچھے آؤ، تاکہ نوید کو پتہ نہ چلے، وہ تو ویسے بھی تم لوگ کو پہچانتا نہیں، لیکن جب تک میں نہ کہوں تو تم لوگ سامنے نہیں آنا۔ ان لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو ہوا فرینڈز اس طرح کہ ہم لوگ گئے عصر کے بعد شبنم کے ڈیرے پہ۔ میں جس ٹیکسی میں تھا، نوید نے جہاں بلایا اس کو پک کیا، وہاں سے پھر چلنے لگے تو یہ ٹیکسی ہمارے پیچھے پیچھے تھی۔ ایک جگہ بہت لمبی گلی تھی جس کے اندر ٹیکسی داخل ہو گئی، پھر تقریباً آدھا کلومیٹر اس گلی کے اندر گئے ہوں گے کہ آگے راستہ نہیں تھا ٹیکسی کا۔ ٹیکسی ایک میدان میں کھڑی کرنی پڑی۔ اس گلی کے ساتھ ایک چھوٹا سا پلاٹ تھا، میدان سا تھا جو تقریباً 10 مرلے کا ہوگا۔ وہاں پہ ٹیکسی کھڑی کی اور ہم لوگ شبنم کے ڈیرے کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہ گئے، اس سے دعا سلام کی تو اس کے پاس تقریباً 12 لڑکیاں تھیں۔ تو نوید کو کہہ دیا کہ یہ تمہارا ساتھ جو مہمان ہے اس کو کوئی چاہیے تو لے جائے اندر۔ اس نے کہا نہیں آنٹی، یہ اس کام والا نہیں ہے۔ پھر ہم نے بیٹھ کے بات کی، چائے پی اس کے ساتھ۔ اس نے جب چائے منگوائی تو میں نے ایک دم کپ اٹھا لیا، کیونکہ چائے کا میں بہت زیادہ شوقین ہوں۔ تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی شبنم۔ اس نے کہا تم میری بیٹی کی جگہ ہو، میں تم سے ایک بات ہوئی تھی۔ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا لوگ ہم سے بہت جو ہے نا، مطلب کہ ہمارے برتن میں نہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہم سے ایک طرح کا سائڈ مارتے ہیں، اور تم نے جو ہے نا وہ ایسے لفظ اس نے کہے جو میں آپ لوگ کو نہیں کہہ سکتا۔ تو میں کہوں گا کہ اس نے بس ایسے ہی کہا کہ لوگ ہم سے سائڈ مارتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں آنٹی، تم بھی آج ادھر بیٹھی ہو تو مجبوری کی تحت، اور ہم سب ایک جیسے ہیں۔ اس نے کہا چلو مجھے ایک کہانی سناؤ حسن، تم، وہ آنٹی کہتی ہے تم اس عورت کو ڈھونڈ رہے ہو، اس کے بارے میں تو بات کریں گے، لیکن تم ایسی کچھ کہانی سی مجھے سناؤ کہ میرا دل خوش ہو جائے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، سناتا ہوں۔ تو فرینڈز، اس سے میں نے کہا کہ ہمارا دادا ایک کہانی سنایا کرتا تھا ہمیں بچپن میں۔ تو اس نے غور سے سنی، اس نے کہا کون سی؟ میں نے کہا ہمارا دادا کہتا تھا کہ ایک بھیڑیا تھا جس کی بیوی تھی، تو 2 شکاری گئے تو بھیڑیا کی بیوی کو ان لوگوں نے مار ڈالا۔ تو بھیڑیا پوری رات روتا رہا۔ اس نے کہا پھر؟ میں نے کہا بھیڑیا کے 2 بچے تھے، وہ واپس آیا بدلہ لینے کے لیے، اور جن 2 لوگوں نے اس کو مارا تھا تو وہ ان کی بیویوں کو مار کے، ایک کو مار دیا اور دوسرے کو جنگل لے گیا۔ تو سب لوگ گئے اور بھیڑی کو مار دیا، لڑکی کو بچا لیا، اور بھیڑی کے بچوں کو بھی مار دیا۔ اس کے بعد ادھر جنگل کاٹنا شروع کر دیے کہ تاکہ یہ بھیڑی ادھر کوئی بھی نہ رہے۔ تو شبنم نے کہا پھر؟ میں نے کہا بھیڑی
کی روح ادھر گھومتی تھی. پھر پرانے زمانے کی کہانی ہے. تو بھیڑی نے کہا کہ آج رات کو میں جاؤں گا اور اس گاؤں میں کسی عورت کو قتل کروں گا, ایک بھی عورت چھوڑوں گا نہیں. اس نے کہا پھر؟ میں نے کہا جب رات کو آیا تو 4 آدمیوں نے ایک عورت کو پکڑا ہوا تھا جس کے ساتھ جو ہے نا وہ مار پیٹ کر رہے تھے اور بعد میں اس کو مار دیا. اس نے کہا پھر؟ میں نے کہا وہ دوسری گلی میں گیا تو ایک عورت کو ایک آدمی ورغلا کے لے کے جا رہا تھا. اس نے کہا پھر؟ میں نے کہا دوسری طرف جب وہ گیا تو ایک عورت کو دو آدمی زبردستی اٹھا کے لے کے جا رہے تھے. اس نے کہا پھر میں نے کہا کہ بھیڑی نے کہا کہ ادھر میرا کوئی کام نہیں, مجھ سے بڑے بڑے بھیڑی ادھر موجود ہیں, میں اپنا بدلہ نہیں لوں گا. اور اچھا ہے کہ میں نے اپنی حفاظت کر لی, میری بیوی تو پہلے ہی فوت ہو گئی, بچوں کو, اور مجھے تو ان لوگوں نے خود ہی مار دیا. ہماری نسل بچ گئی, ان لوگوں کی نسل خراب ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے تو نام بھیڑی ہے اور ادھر تو انسانوں میں بھیڑی چھپے ہوئے ہیں. تو ان عورتوں کو مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لہٰذا ان کو مارنے کے لیے یہ آدمی, یہ لڑکے, یہ مرد, یہ سب کافی ہیں. تو وہ بہت ہنسی. اس نے کہا تو تم بھی تو ایک لڑکی ہو, عورت کو ڈھونڈ رہے ہو, تم بھی اس کو پکڑ کے مار دو گی. پھر میں نے اس کو پوری کہانی سنائی. چونکہ فرینڈس میں تم لوگ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو بھی ہم سے پوچھتا ہم اس کو ساری کہانی ڈیٹیل میں بتا دیتے کس طرح ہو. شبنم نے کہا میں اس دھندے میں ہوں تقریباً 32 سال سے, اور 32 سال میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی عورت کو, کسی لڑکیوں کو ڈھونڈتا ہوا اس طرح آئے. تم پہلی دفعہ آئے ہو, تم لوگ تو نوید کے تھرو آئے ہو, تم لوگ کو میں بتاؤں گی. میں نے کہا تو پھر آپ جتنے روپے لیں گے فکر مت کر, لیکن ہمیں بتائیں کہ وہ ہے کدھر. اس نے کہا کہ وہ تو نوید کو میں پہلے بتا چکی ہوں کہ 1 سال پہلے ادھر آئی تھی, پھر آج سے تقریباً 7 مہینے پہلے یہاں سے شفٹ ہو گئی ہے. تو میں نے کہا میں بھی وہی پوچھ رہا ہوں کہ کہاں. اس نے کہا وہ میں نوید کو بتاؤں گی, اس کو پتہ ہے, تم باہر چلے جاؤ, میں اس کو سمجھا دوں گی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, کیونکہ کچھ باتیں ان کی ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی سیکرٹ باتیں ہو گئی. تو اس نے کہا تم مائنڈ نہیں کرو گے. میں نے کہا مائنڈ کیوں کروں, ہمیں کام سے مطلب ہے. بہرحال ان لوگوں نے جو بھی بات کرنی تھی کر لی. پھر نوید نے مجھے بلایا. اس دوران وہ لڑکیاں مجھے بہت گھور رہی تھی جو 12 تھیں. کوئی سو رہا تھا, کوئی بیٹھے تھے, کوئی گپ شپ, کوئی ٹی وی دیکھ رہا تھا. میں بھی باہر جا کے سائڈ پہ بیٹھ گیا نا. نوید نے مجھے بلایا کہ یہ شبنم پوچھ رہی تھی کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے, یہ کون ہے. میں نے کہا تم نے کیا کہا. اس نے کہا میں نے کہا نہیں صحیح ہے. پھر کہتے ہیں کہ اس نے مجھ سے قسم مانگی ہے, میں کیا کہوں. میں نے کہا لے لو, تم نہیں لیتے تو میں لیتا ہوں. اس نے کہا نہیں بس میں صحیح ہے سمجھ گیا. مجھے پھر اس نے اشارہ کیا نوید نے کہ تم جا کے ادھر بیٹھو کمرے میں جو لڑکیاں ہیں. میں جا کے ادھر بیٹھ گیا تو لڑکیاں مجھ سے دوا سلام کر کے باتیں کرنے لگی, گپ شپ. میں نے کہا تم کس کام کے لیے آئے. میں نے کہا بس کچھ کام ہے. اس نے کہا پھر بھی. میں نے کہا جس طرح تم لوگ ادھر آ گئے ہو تو اس طرح ایک لڑکی تھی جو اس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں. تو اس میں سے ایک لڑکی نے مجھ پہ سوال کیا فرینڈس کے حیرت سے دیکھتے ہوئے. اس نے کہا کہ اگر وہ تم لوگ کو مل گئی تو تم لوگ اس کو گھر لے کے جاؤ گے. میں نے کہا ہاں. اس نے کہا اس کو وہی مقام دو گے, وہی عزت دو گے. میں نے کہا ہاں. تو اس کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے. تو دوسری بولتی ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ لوگ اس کو لے کے جائیں گے اور مار دیں گے. میں نے کہا اگر مارنے ہی ہوتا تو یہ لفظ تو تمہیں پتہ ہے مارنا کیا ہوتا ہے, تم لوگ تو روز مرتی ہو, ہمیں مارنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں. تو وہ رو پڑی. اس نے کہا یہ بات تو تم نے ٹھیک کہی. میں نے کہا تم لوگ تو روز مرتی ہو, پہلے تمہیں تیار کر دیا جاتا ہے,
اس کے بعد تمہیں مار دیا جاتا ہے، پھر دوسرے دن تیار کر لیتے ہیں، پھر مار دیا جاتا ہے، تم اپنی روح کو، اپنے جسم کو، سب تمہیں مارنا پڑتا ہے۔ تو میری باتیں سن کے بہت غمزدہ ہو گئی، لیکن ان میں سے ایک بولی کہ جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تصویر دکھاؤ۔ جب میں نے دکھائی تو اس نے کہا واقعی یہ ڈھونڈنے کی چیز ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس نے ہمارے ساتھ کچھ ٹائم گزارا ہے ادھر۔ میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو محبت کی دکانیں ہوتی ہیں، میں عورتوں کو اکثر محبت کی دکانیں بولتا ہوں، اور جو میری قریبی رشتہ دار ہوتی ہیں لڑکیاں ہیں ان کو میں اکثر چھیڑنے کے لیے میک اپ کی دکانیں کہتا ہوں۔ لیکن یہ محبت کی دکانیں ایک غلط قدم اٹھا دیتی ہیں تو پھر سوچ کریں ہم نے ان کو کہاں کہاں پہ ڈھونڈا اور کن کن لوگوں سے وہ ہوتی ہوئی کہاں کہاں پہ گئی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ کھاٹ کھاٹ کا پانی پی لیا۔ میں اس طرح آپ لوگ کو مثال دوں گا، آپ لوگ خود سوچ کریں جتنی باتیں میں آپ لوگ کو کر رہا ہوں، کیا آپ لوگوں کو محسوس ہوگا کہ جتنی جگہ پہ میں گیا ہوں یہ کوئی صحیح جگہ تھی؟ نہیں، یہ ایک سے غلط جگہ تھی، لیکن ہم مجبوری کی وجہ سے جو چیز ہمیں نہیں بھی دیکھنی پڑی تھی اس کو بھی دیکھنا پڑتا تھا۔ پھر وہاں سے شبنم نے ایک ایڈریس دیا کہ تم لوگ یہاں پہ جاؤ، اس آدمی کے پاس وہ ہوگی۔ اس کا فون نمبر بھی دیا، لیکن اس نے کہا کہ فون پہ کبھی بھی اس سے مت پوچھنا کہ یہ لڑکی یا یہ عورت تمہارے پاس ہے، خود جاؤ وہاں پہ اور معلومات کرو اس کی۔ اب وہ جگہ جہاں اس نے بتائی تو وہاں نوید نے کہا کہ 2 ٹائم پہ ہی جائیں گے، ان ٹائم کے علاوہ وہاں پہ نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا کب؟ اس نے کہا یا رات کو 11 کے بعد 1 تک، یا دن کو 9 کے بعد 12 تک، ان سے نہ ادھر نہ ادھر۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ اس نے کہا بس یہ تمہیں نہیں پتا۔ بہرحال فرینڈز وہاں سے ناکام ہو کے پھر لوٹنا پڑا۔ جب رات کو آئے تو ہم تینوں کھانا کھا کے چائے پی رہے تھے کہ میرے دل میں اچانک خیال آیا کہ چلو سمندر کی طرف چلتے ہیں۔ اس نے کہا ابھی؟ میں نے کہا ہاں۔ خرم نے کہا نہیں، کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، آئس کریم وغیرہ کھا لیں گے۔ میں نے کہا نہیں۔ بہرحال ہم تینوں نکل پڑے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جائیں۔ چلتے چلتے ایک پارک سے ہمارا گزر ہوا جہاں پہ بہت لوگ فیملیوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے، بچے تھے، بڑے تھے، سب تھے۔ میں نے شہریار بھائی کو بولا کہ تم گھر میں فون کرتے ہو، تمہارے بھی تو 2 بچے ہیں۔ اس نے کہا ہاں کرتا ہوں۔ میرے ذہن میں اچانک چند سوال آ گئے۔ میں نے کہا یار شہریار بھائی چل بھی رہے ہیں لیکن کچھ سوال تم سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بولے۔ خرم کو میں نے اشارہ کیا کہ تم بھی سنو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کیا تمہاری اگر نائمہ مل جائے، جو ہماری نائمہ بھابھی ہے، تو کیا تم اس کو گھر لے کے جاؤ گے؟ تمہارا ضمیر یہ بات مانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا پھر اس دوسری عورت کا کیا ہوگا؟ اس نے مجھے مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ میری دوسری بیوی کا نمبر تمہارے پاس ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا ملاؤ میرے موبائل سے، میں خود ہی ملا کے دیتا ہوں، لیکن رات کو لیٹ ٹائم تھا۔ میں نے اس کو کہا نہیں ابھی ان کو مت اٹھاؤ۔ اس نے کہا دن کو اس سوال کا جواب اس سے پوچھنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ چونکہ شہریار کی فیملی آپ لوگ کو میں نے پہلے ہی بتایا بہت اسٹرانگ فیملی تھی،
مطلب کہ اچھے لوگ تھے، پیسے والے، بہت بڑے لوگ تھے. فیملی ان کی چھوٹی تھی، بس ماں باپ، بہن بھائی اور بیٹے تھے. باپ تو فوت ہو گیا تھا. بہنیں اس کی باہر شادی شدہ تھی 2، اور بس یہی تھا. اور اس کی بھی اچھی جاب تھی. اور اس نے اس دفعہ مڈل کلاس لڑکی سے شادی کی تھی. اس لڑکی کی عمر تھی تقریباً 21 سال 22 سال، لیکن وہ پہلی شادی شدہ نہیں تھی. وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن یہ ہے کہ بہت ہی عزت دار لڑکی تھی. اس کی ماں باپ کو میں داد دیتا ہوں، کو سلام کرتا ہوں کہ بہت اچھی پرورش تھی اس کی. اور وہ شہریار کے گھر میں اس کے ماں اور اس کے 2 بچوں سے بہت اچھا رویہ رکھا ہوا تھا. اس میں بہت پیار کرتی تھی. شہریار بھی بہت خوش تھا اس سے. لیکن شہریار نے مجھے کہا تھا کہ میں نے اسے پہلی رات ہی کہہ دیا کہ بس یہ 2 بچے کافی ہیں، جب تک نعمت نہیں ملتی اور بات سوچنا ہی نہیں. پہلا میرا مشن یہ ہے کہ میں نے تم سے اس وجہ سے شادی کی کہ گھر میں تم ان لوگوں کا خیال رکھو اور باہر میں اس کو ڈھونڈوں. تو بولتے ہیں کہ اس نے مجھے اجازت دی، بہت اچھی لڑکی ہے. بس باتیں کی، اور اس پارک سے ہوتے ہوئے فرینڈز ہم لوگ آئس کریم کی ایک شاپ تھی وہاں پہ گئے، آئس کریم کھائی. پھر دوبارہ واک کرتے ہوئے اس طرح ٹہلتے ہوئے اپنے گھر واپس آ گئے. اگلے دن صبح دوپہر کے کھانے کے بعد ہم بیٹھے تھے تو شہریار نے گھر فون میں لا دیا. تو مجھے بولتا ہے یہ میری بیوی سے بات کرو، آج اس سے سوال پوچھو. اس کی بیوی جو تھی اس کا نام سعدیہ تھا. میں نے اسے دعا سلام کیا اور اس سے پھر پوچھا. میں نے کہا ہاں نعمت تو مل گئی ہے، اس کو گھر لے آئے. تو اس نے کہا کیوں نہیں، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، میں سب کو بتاؤں. میں نے کہا نہیں، ابھی مذاق کر رہا ہوں. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ بھابھی تمہارا ضمیر کیوں مانتا ہے کہ جب وہ مل جائے اور وہ تو آپ کی سوتن ہے. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں، شہریار کی جب سے میرے ساتھ شادی ہوئی میں اس کو دیکھ رہی ہوں، نہ یہ رات کو سوتا ہے، نہ کچھ صحیح کھاتا ہے، نہ کچھ پیتا ہے، بس زندہ ہے، زندہ لاش مجھے مل گئی ہے. تو میری یہ کوشش ہے کہ اس میں جان آ جائے، اور اس کے لیے اگر نعمت ملتی ہے اور آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر میں ان کی زندگی میں چلی بھی جاؤں تو کسی کی تو زندگی بن جائے گی نا. تو اس نے ایسی باتیں کی کہ میں نے کہا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. پھر فرینڈز اس سے گپ شپ ہوئی. دوسرے دن چونکہ ہمیں رات کو جانا تھا نوید کے پاس، اور نوید سے معلومات کرنی تھی کہ وہ آدمی کہاں ہے جس کا نمبر شبنم نے دیا. وہاں سے جب ہم چلے تو اس آدمی کے پاس وہاں پہ چلے. وہ آدمی ایک عیسائیوں کی بستی کے اندر رہتا تھا، لیکن اس کا جو دھندا تھا وہ کسی اور کالونی میں تھا. لیکن موبائل میں نوید کو اس نے کہا کہ میں گھر میں ہوں، تو اس کا گھر کہیں عیسائیوں کے ادھر تھا. رابرٹ نام تھا اس کا. رابرٹ سے ملے تو رابرٹ نے کہا کہ وہ تو اس وقت یہاں پہ نہیں ہے، وہ کسی اور شہر میں ہے، لیکن اس بندے کا میں نمبر دے سکتا ہوں آپ لوگ کو. یہ مجھے پتہ نہیں کہ وہ کس جگہ پہ ہے، لیکن جو ڈیلر ہے تو اس کا نمبر میں آپ لوگ کو دے سکتا ہوں. تو فرینڈز وہی ہوا جس کا میں ڈر تھا. وہ تو نہیں ملی لیکن اس کا نمبر مل گیا.
اب ہم نے معلومات کی تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ تو اس وقت کوئٹہ میں ہے۔ جس ڈیلر نے اسے یہاں سے لیا تھا وہ اس کو کوئٹہ لے کے گیا اور آگے کسی پہ بیچ دیا۔ لیکن اس آدمی کے ساتھ رابرٹ نے بات کی، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کوئی بھی فری میں کام نہیں کرتا۔ رابرٹ نے بھی ہم سے 30,000 روپے وصول کی اس کام کے۔ آگے معلومات اس آدمی سے کی، دوست نے اس کو بتایا کہ وہ لڑکی تو نہیں یہاں سے لے کے گیا کوئٹہ اور وہاں پہ بیچ دی، لیکن وہ کسی ایسے آدمی بیچی کہ جس نے اس سے شادی کرنی تھی۔ اب پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہے، لیکن اس آدمی کی ایک جگہ پہ دکان ہے جو میں جانتا ہوں۔ تو ہم لوگ بہت خوش ہوئے، وہاں سے ہمیں بڑی اچھی معلومات ملی اور وہاں سے آ کے رات کو سکون سے سوئے گے، صبح اٹھیں گے تو کراچی کو بائے بائے اور کوئٹہ کی طرف روانہ۔ یوں فرینڈس، ہم نوید کا نمبر تو ہمارے پاس تھا، اس نے کہا کوئی بھی بات ہے تو ہم لوگ موبائل پہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے، تم لوگ کوئٹہ پہنچاؤ، اس آدمی کے ساتھ ملو اور وہ جہاں پہ لے کے جاتے ہیں وہاں پہ جاؤ۔ ہم لوگ وہاں سے کوئٹہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کوئٹہ میں جب پہنچے تو جس آدمی کا ہمیں بتایا گیا تھا وہ آدمی پہلے تو ہم سے ملتا نہیں تھا، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا۔ پھر ہم نے اس پہ موبائل پہ بات کی کہ یار تم ملتے نہیں ہو تو ٹھیک ہے مت ملو، لیکن تم اس طرح کر سکتے ہو کہ ہمیں اتنا بتاؤ کہ وہ کس آدمی میں تم نے بیچی ہے۔ تم نے کہا تھا کہ کوئی دکان ہے تو وہ صاف انکاری ہو گیا، اس نے کہا نہ تو اس آدمی کو میں جانتا ہوں اور نہ اس کی دکان ہے، پتہ نہیں کون تھا، لیکن بہت مشکلوں سے اس کو راضی کیا۔ پھر اس نے بھی پیسوں کی ڈیمانڈ کی، پھر اس کو ہم پہ یقین بھی نہیں تھا، ملتا تو وہ نہیں تھا، موبائل پہ تھا سب کچھ اس کے ساتھ۔ اس نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی کہ آپ مجھے 10,000 روپے دیں تو میں آپ کو آدمی بتاؤں گا۔ ہم نے اس سے کہا کہ 15,000 لے لیں، لیکن آپ ہم سے آئیں ملیں اس کے بعد، لیکن وہ ڈرتا تھا، ملتا نہیں تھا۔ یوں فرینڈس، پھر ہمیں اس آدمی کو راضی کرنا پڑا پیسے دے کے، کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔